سب سے پہلے اس نقطے پر گفتگو کر لینا ضروری ہے کہ اسلامی شریعت نے طلاق کا اختیار کلیتاً عدالت کے ہاتھ میں کیوں نہیں دیا۔ حالانکہ بظاہر یہی صورت سب سے زیادہ معقول نظر آتی ہے، کیونکہ شوہر اور بیوی اس معاملے کے دو فریق ہیں۔ ان میں سے ہر ایک بعض اوقات وقتی تأثر سے مغلوب ہو کر طلاق کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس کے برخلاف جج ایک غیر جانبدار اور ذمہ دار شخص ہے، وہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ طلاق کا مطالبہ کسی فوری رد عمل اور وقتی تأثر کی بنا پر ہے یا واقعتاً دونوں کے درمیان تنازع اور نفرت اتنی بڑھ چکی ہے کہ رشتہ نکاح کے باقی رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نقطے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے رشتہ نکاح کی صحیح نوعیت ذہن نشیں کی جائے۔ یاد رکھیے کہ نکاح خشک قانونی رشتہ نہیں ہے، بلکہ رشتہ نکاح کی کامیابی کا تمام انحصار اس پر ہے کہ میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت ہو، دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر کامل اعتماد ہو۔ میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت اور یگانگت اور اعتماد کے بغیر محض خشک قانونی بندھن سے رشتہ نکاح کو باقی نہیں رکھا جا سکتا، اور اگر یہ بے روح نکاح کسی طرح باقی بھی رکھا گیا تو یہ بیش بہا نعمت، فرحت و مسرت اور میاں بیوی کے لیے ذریعہ سکون ہونے کے بجائے دونوں کو قید و بند اور عذاب محسوس ہوگا۔ اور یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ ازدواجی رشتہ بہت حساس اور نازک ہے۔ بیوی سے شوہر کا دل اچاٹ ہونے اور شوہر کے دل میں نفرت کے جذبات مستحکم ہونے کے اسباب اتنے کثیر اور متنوع ہیں کہ ان میں اکثر کو عدالت کی گرفت میں نہیں لایا جا سکتا، اور کبھی طلاق کے اسباب اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ انہیں عدالت میں زیر بحث لانا عورت کے مفاد میں نہیں ہوتا، بلکہ انہیں راز میں رکھنا ہی عورت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ انہیں پوشیدہ رکھنے میں ہی عورت کی بہی خواہی ہوتی ہے۔ ان اجمالی اشارات کو چند مثالوں سے سمجھیے۔ فرض کیجئے کہ خالد اور زینب کا آپس میں نکاح ہوا، دونوں اپنی جگہ نیک اور شریف ہیں، دونوں اچھے ہیں، لیکن دونوں کے عادات اور مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔
مزاجی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے دونوں میں معمولی باتوں پر رنجش ہوتی رہی۔ روز روز کی ناچاقی اور رنجش نے نفرت کی شکل اختیار کر لی، جس کی وجہ سے خالد کے دل میں زینب کے لیے اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ایسی صورت میں خالد زینب سے نکاح ختم کرنا چاہتا ہے، تو اب اگر خالد عدالت میں جا کر طلاق کے مطالبے کی صحیح وجہ بیان کرتا ہے تو عدالت اسے طلاق کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ عدالت کی نظر میں زینب سے کوئی ایسی نامناسب حرکت سرزد نہیں ہوئی کہ اسے طلاق کا مستحق ٹھہرایا جائے۔ ایسی صورت میں اب خالد کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ زینب پر غلط الزامات جیسے بد کرداری وغیرہ کے الزامات لگا کر اور جھوٹے گواہ پیش کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کرے۔ اس صورت میں خالد تو سخت گنہگار ہوگا ہی، اس کے ساتھ زینب کا کردار اور کیریکٹر سماج کی نگاہ میں داغدار ہو جائے گا۔ اس کے لیے کوئی دوسرا رشتہ ملنا انتہائی دشوار ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خالد زینب سے حد درجہ بیزار ہونے کے باوجود عدالت کے فیصلے سے مجبور ہو کر زینب کو اپنے نکاح میں رکھے۔ ظاہر ہے کہ جب خالد کے دل میں زینب کے لیے اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے، خالد کا دل زینب سے اچاٹ ہو چکا ہے، خالد کے دل میں نفرت کے جذبات مستحکم ہو چکے ہیں، تو وہ زینب کے ازدواجی حقوق کیا ادا کر پائے گا؟ ممکن ہے کہ وہ زینب کا نان و نفقہ دیتا رہے، لیکن زینب کو خالد کے دل میں، خالد کے گھر میں وہ پیار، وہ سکون، وہ محبت کہاں ملے گی جس کی اہمیت و ضرورت نان و نفقہ سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک مثال اور سمجھیے، شوہر اپنی بیوی کے بارے میں حد درجہ غیرت مند ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کہ اسے اپنی بیوی کے بارے میں بد کرداری کی شکایت ہے، شوہر کی بار بار کی تنبیہ اور سرزنش کے باوجود وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکی اور وہ بری عادت میں مبتلا ہے۔ شوہر نے مجبور ہو کر رشتہ نکاح توڑنے کا فیصلہ کیا، تو اب اگر شوہر کو تنہا طلاق دینے کا اختیار ہوتا تو وہ تنہا طلاق دے کر بیوی کو باعزت رخصت کر دیتا۔ اس طرح شوہر راحت کی سانس لیتا اور بیوی کا رسوا کن راز بھی فاش نہ ہوتا۔ ممکن ہے کہ وہ اپنی بدچلنی سے توبہ کر کے کسی دوسرے شخص کی زوجیت میں آ جاتی، لیکن طلاق کا اختیار کورٹ کے ہاتھ میں دینے کے بعد
میاں بیوی کے راستے بالکل مسدود ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ اگر شوہر عدالت میں جا کر صحیح صورت بیان کر کے طلاق کا مطالبہ کرتا ہے تو عورت جج کے فیصلے سے پہلے ہی اپنی اخلاقی اور سماجی موت مر چکی ہوتی ہے، اس کی سماجی حیثیت بری طرح مجروح ہو چکی ہوتی ہے۔ خواہ اسے عدالت سے الزام سے بری کر دیا جائے، لیکن وہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتی۔ خدا نخواستہ اگر یہ کیس وکیلوں یا صحافیوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تب تو الامان والحفیظ۔ اور ظاہر ہے کہ اگر فرضی واقعات نہ گڑھے جائیں اور جھوٹے گواہ نہ کھڑے کیے جائیں تو بدکرداری کا دعویٰ ثابت کرنا آسان نہیں ہے۔ لہٰذا شوہر نے اگر سچائی پر ہی اکتفا کیا تو وہ اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکے گا اور اسے عدالت سے طلاق کا حل نہ مل سکے گا، جبکہ ادھر اس کا دل بیوی سے اچاٹ ہو چکا ہے، اس کے دل میں نفرت کے جذبات مستحکم ہو چکے ہیں، بیوی زناکاری اور بدکاری میں مبتلا ہے، شوہر کی بار بار کی تنبیہ اور سرزنش کے باوجود وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکی ہے، وہ بری عادت میں مبتلا ہے۔ آپ بتائیے ایسی صورت میں وہ شوہر اس بیوی کے ساتھ اس زواجی حقوق کے تقاضوں کو کس طرح برت سکتا ہے؟ قانوناً خواہ دونوں کا نکاح باقی رہے گا، لیکن عملاً دونوں بے نکاح کی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر رہیں گے۔ خصوصاً عورت بڑی مصیبت میں گرفتار رہے گی۔ ایسے واقعات میں تو بہت سے غیرت مند اور شریف شوہر اپنے خاندان کی بدنامی کے خوف سے عدالت میں مقدمہ لے ہی نہیں جاتے اور خون کے گھونٹ پی پی کر رہتے ہیں۔ رشتے نکاح ان کے لیے رحمت و نعمت بننے کے بجائے، ذریعہ سکون بننے کے بجائے شدید ترین ذہنی، نفسیاتی اور مالی عذاب بن جاتا ہے۔